آپ کے متعلق آپ کی علم اور شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی ذہن میں دماغ میں ایک مشکل سوال تیار کر کے آتا ہے کہ آج علی سے ایسا سوال کروں گا علی لاجواب ہو جائے گا، لیکن اس نادان کو کیا پتہ جس کو علم کی خیرات در مصطفیٰ سے ملے وہ لاجواب نہیں ہوتا، وہ دنیا کو لاجواب کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار، میں آپ کے سامنے اس ہستی والا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنا بھائی فرمایا ہے۔ وہ مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علی جن کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اوحی الی فی علی ثلاث، تین باتیں اللہ نے علی کے متعلق مجھے وحی فرمائی ہیں، وحی کے طور پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ کون سی تین باتیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں انہ سید المسلمین، یہ مسلمانوں کا سردار علی ہے، و امام المتقین، متقیوں کا امام علی ہے، وقائد غر المحجلین، فرمائے عبادت گزاروں کا امام بھی میرا علی ہے۔ وہ علی مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نظر النبی علی وجہ علی، حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیسا منظر ہوگا۔ ساری کائنات مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، مصطفیٰ آج علی پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے اپنی نظریں حضرت مولا مرتضیٰ کے چہرے انور پہ لگائی ہوئی ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی علی میرا سردار ہے۔ یہ وہ علی پاک ہیں جن کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں علی سن لے، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، تیرا یار میرا یار ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، اور میرا دوست رب کا دوست ہے۔ فرمایا وعدوک عدوی، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن رب کا دشمن ہے۔ تو یقیناً علی پاک کا ذکر کرنا تو ہم سنی عبادت سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الخطبہ، حضور فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ علی پاک کی ہستی ہیں۔ آپ کے متعلق آپ کی علم اور شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی ذہن میں دماغ میں ایک مشکل سوال تیار کر کے آتا ہے کہ آج علی سے ایسا سوال کروں گا علی لاجواب ہو جائے گا، لیکن اس نادان کو کیا پتہ جس کو علم کی خیرات در مصطفیٰ سے ملے وہ لاجواب نہیں ہوتا، وہ دنیا کو لاجواب کرتا ہے۔ تو حضرت علی پاک ممبر پہ جلوہ گر ہیں، وہ یہودی سوال کرتا ہے یا علی ایک مسئلہ درپیش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتا ہے جی یا علی ایک بچہ پیدا ہوا ہے بکری سے، لیکن اس کے ساتھ ملاپ کتے کا ہوا تھا، وہ بچہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، دیکھ لو اس کے سامنے گھاس رکھو، اگر گھاس کھا جائے تو حلال ہے، اگر نہ کھائے تو وہ حرام ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں فطور تھا، وہ عرض کرتا ہے یا علی کبھی تو وہ گھاس کھا لیتا ہے، کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، اس کے سامنے پانی رکھو، اگر پانی چاٹ کر پیے جیسے کتا پیتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر وہ پانی ایسے پیے جیسے بکری پیتی ہے تو وہ حلال ہے۔ یا علی کبھی کتے کی طرح پیتا ہے، کبھی بکری کی طرح پیتا ہے، مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھ لو، اگر پیچھے والی ٹانگوں پہ بیٹھے تو وہ حرام ہے، کتے کی طرح بیٹھنا ہوگا، اگر آگے والی ٹانگوں پہ بیٹھے تو فرمایا وہ حلال ہے، وہ بکری کی مانند ہوگا اور وہ حلال جانور ہے۔
وہ کہتا ہے حضور کبھی آگے والی ٹانگوں پہ کبھی پیچھے والی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے۔ مولا علی کو سمجھ آ گئی کہ یہ علی کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا سن اب جو علی جواب دے رہا ہے تو کیا تیری نسلیں بھی رد نہیں کر سکتی۔ فرمایا جا کر اس جو بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد اگر اوجری نکل آئے تو وہ حلال ہے، اگر اوجری نہ نکلے صرف انتریاں نکلے تو وہ حرام ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا، نہیں کہہ سکتا تھا یا علی کبھی اوجری نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی۔ یہ وہ مولا علی ہیں جو ایسے آنے والے فطوریوں کو لاجواب فرمانے والے ہیں۔ یہ تو علم ہے مولا علی کا، جہاں سے خیرات مولا علی کو ملی ہے اس مصطفیٰ کے علم کی شان کیا ہوگی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خاندان رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب